ہر اس ملک میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے، عوام کیوں مخالف ہو رہی ہے جہاں بھارتی تسلط کے انڈر حکومتیں کی جا رہی ہیں؟ آپ اپنی روح جب بھارت جیسے شیطان کو بیچ دیتے ہیں حکمران، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے جو ہے وہ بھیانک نظر آتے ہیں۔ بھارت کو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، اس کے اسٹریٹجک، اس کے ڈپلومیٹک، اس کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ دے اسٹینڈ جیپرڈائزڈ ٹوڈے۔ کیا جنوبی ایشیا کے خطے کا پرانا تھانے دار اور ٹھیکیدار بھارت اپنی چیزیں سمیٹ رہا ہے؟ یہ رہا بھارت کے اندر بھی آئے گا، کیونکہ وہاں غریبوں کا استحصال ہے، کسانوں کا استحصال ہے، ٹرانسپورٹروں کا استحصال ہے، اقلیتوں کا استحصال ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ برے جو عقوبت خانے ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ پاکستان کیا اس خطے میں ایک نئی طاقت کے طور پر نمودار ہو رہا ہے؟ پاکستان نمودار ہو چکا ہے۔ پاکستان وہ واحد ادارہ ہے جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہے۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، دہشت گردوں سے لڑنا ہو، جان بچانی ہو یا دوست کی خاطر میجر صاحب جان دینی ہو، وہ تمام کے تمام افواج پاکستان کے سورما موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اکانومی بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور وہ ہم نے ابھی قطر کے اوپر دیکھ لیا۔ پاکستان تو اکانومی نہیں تھی، لیکن بھارت کی اکانومی کا تباہ کرنے میں، تڑن تختہ کرنے میں ہمارا بڑا کردار ہے۔ اگر پاکستان کا وہاں دفاعی نظام قطر میں تعین ہوتا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، اور وہ ایک بہادر ملک ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے دشمن کے سامنے۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں علی عابد۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے تبدیلی کے حوالے سے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں نیپال میں تبدیلی آئی ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں چائنا کی، تو وہاں پر یہ تبدیلی آئی ہے کہ ان کی حکومت جو پہلے بیک فٹ پہ رہا کرتی تھی، اس نے بھی اب اعلان کہہ دیا ہے کہ اب ہم امریکہ کی جگہ سپر پاور بننے کے لیے جا رہے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ یونیپولر نہیں رہی ہے، ملٹی پولر بن چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ قطر میں بھی اسرائیل نے اسٹرائکس کر دی ہیں۔ وہ قطر جو انتہائی سیف سمجھا جاتا تھا، انتہائی مہنگا، انتہائی امیر ملک مانا جاتا تھا، جس کی سیکورٹی جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اب وہاں پر اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے۔ تو یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا وجوہات ہیں، پاکستان کا کیا کردار ہے، پاکستان کیا کردار ادا کرے گا، چین کا اب عالمی افق پر کیا کردار ہوگا، اسی پر بات کریں گے۔ ہم اسلام آباد سے وائس زوم جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب، تو ان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ اچھا عبداللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جنوبی ایشیا کی جو سیاست ہے، جو خطے کے ممالک ہیں، کیا اب ان کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھارتی انفلوئنس میں ان کی حکومتیں ماضی میں رہی ہیں۔ اگر ہم سری لنکا کی بات کریں تو وہاں پر تبدیلی آ گئی۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت تو کہلاتی ہی بھارتی حکومت تھی، وہ بھی چلی گئی۔ اب نیپال میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہاں کی عوام نے، جو جنریشن زی ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، اس نے جو ہے وہ بغاوت کر دی حکومت کے خلاف، وہاں پر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، اور اب وہاں پر تبدیلی آ چکی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، جنوبی ایشیا اب یہ تبدیلی کی لہر میں، لپیٹ میں آ چکا ہے، اور اب ایک واضح موقف ہے جنوبی ایشیائی عوام کا کہ اب ہم بھارتی تسلط نہیں چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے سری لنکا ہو، نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو یا بھوٹان ہو، اور جو دیگر ممالک ہیں جن کی بھارت کے ساتھ سرحدیں بھی ملتی ہیں، ماضی میں بھی حال میں بھی بھارتی انفلوئنس تو بہت ہی زیادہ رہا ہے۔ صرف ایک پاکستان ہی ہے جو کڑاکے دار جواب دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو بھارت کے انفلوئنس کا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بھارت نے جو ہے وہ اکنامکلی بڑا بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اچھا۔ اور اس کے بعد بھی لیکن معاملات نہیں ٹھہرے، کیونکہ ایک نظریاتی اختلاف وہاں موجود تھا، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، یعنی کہ بنگلہ دیش میں جوانان تو سری لنکا کے اندر آراگالایا جو موومنٹ تھی، جو کہ جوانوں کے اوپر بیس تھی، اور وہاں پھر جس طریقے سے راجا پکشا کو جو ہے بھاگنا پڑ گیا۔ صحیح۔ کیا محل تھا، اس کے اندر ایک بالکل عیاشی کی زندگی تھی، مہنگی ترین گاڑیاں تھیں، نایاب گاڑیاں تھیں، اور حسینہ واجد کے بھی باہر اکاؤنٹس تھے، بہت سارے معاملات تھے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ نیپال کے اندر 5ویں دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونا شرما کا،
اور شرما اولی جو تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بھارت کے ساتھ بھی کلوزنس تھی، بالکل لیکن چائنا کی طرف بھی جھکاؤ رکھتے تھے، اور ابھی حالیہ بیجنگ کے دورے کے اوپر بھی وہ ایشیو سمٹ کے حوالے سے جو ہے اور پریڈ کے لیے وہ گئے ہوئے تھے۔ اب دیکھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کیا صرف یہ 3 ممالک ہی ہیں، کیونکہ افغانستان میں طالبان کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہاں بھی نوجوان نسل تھی اور وہاں بھی اشرف غنی بھاگ گیا تھا، بالکل اور ایران کے پاسداران کو ہم کیوں فراموش کر دیں، ہم عرب دنیا کی عرب بہار کو کیوں بھول جائیں، ہم ترکیہ کے اندر جوانوں کے ابھرتے ہوئے کردار کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی جو ڈپلومیٹک پالیسی تھی وہ بری طریقے سے اس کا دھڑم تختہ ہوا ہے، صحیح اور بھارت کو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، اس کے اسٹریٹجک، اس کے ڈپلومیٹک، اس کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ دے اسٹینڈ جیپرڈائز ٹوڈے۔ دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اقربا پروری، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، صحیح انصاف، جو انصاف کی عدم فراہمی، یہ تمام جو عنصر ہیں یہ میرے خیال میں یہ بھی موجود ہے۔ لیکن جو لوگ عوامی تحریکوں کو کسی شعور کے، سوشل میڈیا کے شعور سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط راستے کے اوپر ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، سیلاب ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اداروں کا جو ہے وہ کمزوری آ گئی ہے۔ اداروں سے مراد میں افواج کی نہیں کر رہا، میں حکومت کے جو باقی واسا ہے، وابدہ ہے، دیر آر سو مینی آرگنائزیشن جو کہ منسٹریاں ہیں جو جی کمزوری کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں، اور عوام کے اندر جو یہ جو جنریشن زی ہے نا جس کا آپ نے ذکر کیا، جی جین زی جو ہے یہ لمحوں کے اندر یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ طوفان لے آتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے ذرا اب یہ بتائیے گا کہ چاہے پہلے سری لنکا میں تبدیلی آئی ہو، پھر بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہو، اب نیپال میں تبدیلی آئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلد بھوٹان میں یا اور دیگر ممالک میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، مالدیپ میں آ سکتی ہے، جہاں جہاں بھارتی انفلوئنس زیادہ ہے، تو مین سوال یہی ہے اور ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ان معاملات کو لے کر، یہ ہر اس ملک میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے، عوام کیوں مخالف ہو رہی ہے جہاں بھارتی تسلط کے انڈر جو ہے وہ حکومتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے، جب ظاہر ہے آپ اپنا یو آر سیلنگ یور سول ٹو دا ڈیول، آپ اپنی روح جب بھارت جیسے شیطان کو بیچ دیتے ہیں حکمران، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے جو ہے وہ بھیانک نظر آتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں یہاں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عرب دنیا کے اندر قطر کے اوپر حملے کے بعد ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر جو ہے اس نے جنم لیا ہے، بالکل اور یو اے ای جیسا ملک جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے اوپر ازسر نو جائزہ لینے کی بات کر رہا ہے، حالانکہ اس کے امریکہ کے ساتھ بہترین روابط موجود بالکل ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہے یہ انقلاب، یہ طوفان، یہ تھمتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے پڑوس میں جب آگ لگتی ہے تو اس کا شعلہ آپ تک بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے صحیح میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، گو کہ ہم بھارت کے مقابلے میں ایک مضبوط طاقت کے طور پر رونما ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عزت اور قابلیت کا ڈنکا بج رہا ہے، بے شک اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے 9 مئی جیسی 6th جنریشن وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر تو آپ نے سنا، بالکل 6th جنریشن وہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہے 5th جنریشن کے خیالات کے اوپر عملی جامہ پہنا۔ ایگزیکٹلی 6th جنریشن وارفیئر میں دنیا بھر میں، پوری دنیا کے اندر جو ملک کامیاب ہوا ہے اس کو شکست فاش دینے میں وہ پاکستان ہے، بے شک۔ الحمدللہ۔ اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی پیغام ہے اور خطے کے تمام سیاستدانوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے وہ پیغام ہے کہ اگر عوامی تائید سے ہٹ کر حکومت کی جائے گی، کسی اور ملک کے انفلوئنس کے اندر یہ حکومت کی جائے گی، تو پھر نہ سیاست چلے گی نہ حکومت چلے گی، کیونکہ عوام ہو یا پھر افواج ہو، ان کے نزدیک ریاست اہم ہے نہ کہ سیاست؟ یہ بالکل درست بات آپ نے فرمائی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو جین زی ہے یہ باشعور بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، نوجوان نسل ہیں، یہ ان کے پاس خبر نہیں فوراً آ جاتی ہے اور ان کو کسی بیانیے کی ضرورت نہیں بنتی، یہ سوشل میڈیا پہ اپنا بیانیہ فوری طور پر خود بنا لیتے ہیں، ٹرینڈز بنا لیتے ہیں، ان کو جو ہے ہر طریقے آتے ہیں،
یہ کہنا کہ یہ ممی ڈیڈی اور برگر ٹائپ ہیں، یہ غلط بات ہے۔ میرے خیال میں یہ انہوں نے ثابت کیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ اب یہ جو غلامی کی آپ نے بات کی، دیکھیں غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ جو بھارت نے غلامی کی زنجیروں میں ان ممالک کو باندھا ہوا تھا، اب وہ جو ہے ایک کے بعد ایک کٹتی چلی جا رہی ہیں، اور خود یہ رہا بھارت کے اندر بھی آئے گا۔ آپ دیکھیے صحیح۔ کہ بھارت بھی نہیں سنبھلے گا، کیونکہ وہاں استحصال ہے، غریبوں کا استحصال ہے، کسانوں کا استحصال ہے، ٹرانسپورٹروں کا استحصال ہے، اقلیتوں کا استحصال ہے۔ وہاں جب دنیا کے سب سے زیادہ برے جو عقوبت خانے ہیں وہ وہاں موجود ہیں، سلم ایریا موجود ہیں، چوپڑ پٹیاں دنیا کی سب سے بڑی بھارت میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے بے روزگاری، مہنگائی، لاقانونیت اور عدم برداشت اور مذہبی فرقہ واریت اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے اور نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کی جو ہے بلیاں چڑھایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اب یہ جو ہے نا غلامی جو ہوتی ہے نا، یہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ خطے کے لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ بالکل یہ ہے بات۔ تو تدبیر بھی ختم ہو جاتی ہے، شمشیر بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جب پاور کے ذریعے کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی کا محاورہ ہے کہ آپ جتنا مٹھی کو ریت میں زور سے دبائیں گے اتنا ہی ریت جو ہے آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جائے گی۔ the more you clutch the sand, the quicker it will release from your hand۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، گڈ گورننس کی طرف جو ہے وہ ہمیں جو میرے خیال میں اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمیں بہتر عوام دوست معاملات کرنے چاہیے، اور کرپشن کے دروازے بند کرنے ہوں گے، کیونکہ ابھی حالیہ جو انڈیکس آیا ہے اس کے اندر پاکستان 2023 میں دنیا کے 135ویں نمبر پر کرپشن میں تھا 180 میں سے، اور اب وہ 137ویں 2 نمبر کی مزید تنزلی اس کے اندر ہو چکی ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر افواج پاکستان وہ واحد ادارہ ہے جو میرے خیال میں نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، دہشت گردوں سے لڑنا ہو، جان بچانی ہو، یا دوست کی خاطر میجر صاحب جان دینی ہو، وہ تمام کے تمام افواج پاکستان کے سورما موجود ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک ایسی فوج دی ہے جو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر گامزن ہے، اور جس کی ٹریننگ کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، جو دنیا کے اندر دنیا کے 149 ملکوں کی جو 2 سال سے جو تربیت ہوتی ہے اور جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان فوج۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی عبداللہ صاحب، اور اس میں مارکہ حق میں ہم نے دیکھا بھی کہ جس طریقے سے بھارتی میڈیا اور اس کا اپنا نریندر مودی یہ واویلا کر رہے تھے کہ فوج اور عوام میں تفریق ہے پاکستان میں، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج نے جب دندان شکن جواب دیا، بھرپور جواب دیا، پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ جھنڈے لے کر پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا کر سڑکوں پر آ گئی۔ اب ذرا مجھے صرف نیپال سے ریلیٹڈ ہی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، پھر مجھے چونکہ خطر کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی تھی۔ یہ مجھے بتائیے گا، کیا جنوبی ایشیا کے خطے کا پرانا تھانے دار اور ٹھیکیدار بھارت اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا ہے اور اپنی حدود میں جا رہا ہے، اور پاکستان کیا اس خطے میں ایک نئی طاقت کے طور پر، اسپیشلی جنوبی ایشیا کی بات کروں، نئی طاقت کے طور پر نمودار ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان نمودار ہو چکا ہے، پہلی بات ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ابھی شی جن پنگ صاحب کے ساتھ جب پریڈ دیکھنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے تو یہ ایسے چیزیں نہیں ہوتی، باقاعدہ ایک طریقے سے ان کو آگے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک پروٹوکولز ہوتے ہیں، بتا دیتے ہیں لوگ۔ جب سیڑھیاں چڑھ کے ریڈ کارپٹ پہ وہ اوپر آئے تو سب سے پہلے دائیں طرف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف، نیوکلیئر پاکستان اور مضبوط فوج کے مالک، ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ساتھ کھڑے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کم جونگ ان ہے، نارتھ کوریا کے نیوکلیئر ملک کے سربراہ۔ بالکل صدر شی جن پنگ ہیں نیوکلیئر چین کے اور دنیا کی نئی سپر پاور کے رہنما، اور پھر ولادیمیر پوٹن ہیں جو کہ روس کے نیوکلیئر روس کے جو ہے سربراہ ہیں۔ یہ کیا انڈیکیشن تھی؟ اب دوسری جانب جو ہے وہ بھارت یقیناً یہ اس کا جو رول دیا گیا تھا ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ایک تھانے دار کا، وہ تو میرے خیال میں شرمندہ تعبیر نہ ہو پایا۔
इसलिए वो ख्वाब जब चिकनाचूर हुआ तो अमेरिका ने उस पर लान तान शुरू कर दी। लेकिन याद रखें कि अमेरिका वक्ती तौर पर ये लान तान कर रहा है। अभी परसों का जो बयान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, उन्होंने कहा माय बेस्ट फ्रेंड मोदी, यानी कि ये भी देखें कि ये उनको ने फिर एक दफा, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा कि 283 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जो है मैं इनको जो है वो टैरिफ लगाऊंगा, जो कि उन्होंने आईटी बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो मुखालिफ ज़रूर हैं मोदी के और इंडिया के, लेकिन और मायूस भी हैं इनके परफॉर्मेंस से। लेकिन दूसरी जानिब भारत के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं जो अभी भी कांग्रेसमैन के साथ ताल्लुक में हैं, और वहाँ जो उनके सेनेटर्स हैं उनके साथ अच्छे ठीक। मरासिम में है। और खुद CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की जो सरबराह हैं तुलसी गैबर्ड, वो एक भारतीय निजात खातून हैं, और सदर JD वेंस की जो बीवी हैं वो भी जो है एक भारतीय खातून हैं। तो ठीक। ये बोलना नहीं चाहिए हमें। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कतर के इशू पर हम बात कर लेते हैं। इसराइल ने जो हालिया अटैक किए हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि हमास के जिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है वो तो ख़ुद इसराइल और अमेरिका की और कतर की रजामंदी से वहाँ पर वजूद में आया था। उसके बावजूद इसराइल ने हमला किया, अमेरिका ने उससे ऐलान बरात कर दिया, ऐलान लाताल्लुक़ी कर दिया। कतर के हवाले से कहा कि हमने उनको पेशगी इतला कर दी थी, कतर ने कहा कि हमें पेशगी इतला नहीं थी, कतर ने फिर जवाबी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। इस पूरी सूरत हाल पे ये जो डेवलपमेंट हुई है ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? अरब दुनिया में क्या कोई अब एक नई जंगी कैफियत, नया जंगी माहौल बनने जा रहा है? और लोग ये भी कह रहे हैं कि कतर के बाद हो सकता है कुवैत का नंबर हो, या फिर हो सकता है कि सऊदी अरब का या मुत्तहिदा अरब अमारात का या बहरीन का नंबर भी आ सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात यह है कि इस सारे सिनारियो के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएं 2023 7 अक्टूबर से, तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका की पुष्ट पनाही के ऊपर इसराइल जो है वो एक ऐसा मंसूबा जो है वो सामने लाता है जिसको हम जो है वो देख रहे हैं अपनी आंखों से। जिस तरीके से जुल्म और सितम की दास्तानें रकम की गईं, जिस तरीके से इंसानियत और मुसलमानों का खून बहाया गया, उसकी कोई मिसाल तातारियों के पास भी नहीं मिलती। इसलिए अब आ जाएं इसके ऊपर के ग्रेटर इसराइल का नक्शा वो पेश कर चुके हैं, जिसके अंदर उर्दन, शाम और दीगर ममालिक जो हैं वो उन्होंने शामिल किए हुए हैं। और अगर ये शामिल किए हैं तो उसका कोई मकसद ज़रूर है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं, और ख़ुद बेंजामिन नेतन्याहू ये बाकायदा कह चुके हैं कि हम आलम इस्लाम में किसी को न्यूक्लियर नहीं होने देंगे, और ईरान और पाकिस्तान का बिलखसूस नाम लिया, और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा खतरा हमें ईरान और फिर पाकिस्तान से है, ये नाम लिया। अब इसमें कोई उभाम तो होना नहीं चाहिए। सऊदी अरब की बारी जो है वो देर से आएगी, लेकिन याद रखें कि मदीना मुनव्वरा को उन्होंने ग्रेटर इसराइल के नक्शे में शामिल किया हुआ है। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन होती है। दूसरी जानिब जो है, अगर ये कहा जाए कि जी कतर के ऊपर हमला, तो फिर मुझे वो बताएं कि वही अमेरिकी दिफाई निज़ाम जो ईरान की तरफ से दागे जाने वाले कतर के ऊपर जब हमला होता है उन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर देता है, वो दिफाई निज़ाम जो है वो अब क्यों खामोश रहा? दूसरी बात यह है कि वो दिफाई निज़ाम उसने डिटेक्ट क्यों नहीं किया? अगर कतर के ऊपर इतला दी उन्होंने और कतर उसको डिनाई कर रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि पूरी अरब दुनिया के अंदर एक सनसनी फैल गई कि वो ममालिक, वही कतर जिसने अफगानिस्तान में जो है अमन लाने के लिए अमेरिका और तालिबान अफगानिस्तान के माबैन दोहा मुआहदा करवाया, वही कतर जिसने अभी $40 करोड़ का बोइंग 747 जहाज तोहफतन जो है वो सदर ट्रंप को मई के सैरोजा दौरे में जो कि उन्होंने कतर का किया उसके अंदर उनको पेश किया, वही कतर जिसके ने जो है पूरी दुनिया के अंदर अमन के लिए अपना किरदार अदा किया, और वही कतर जिसके अल जजीरा टीवी के लोगों को शहीद कर दिया गया सच्चाई दिखाने पर गज़म। अब ये बातें सारी अगर सामने रखी जाएं तो ये जो तशवीश है और आलमी रहनुमाओं का, मुस्लिम बरादरी के रहनुमाओं का वहां जाना, सऊदी वली अहद का जाना और इसी तरीके से दीगर UAE के सरबराह का जाना,
یہ تمام باتیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں دو باتوں کو. پہلی بات یہ ہے کہ کیا امریکی اڈے اس خطے میں جو موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 2 درجن سے زیادہ ہے، وہ کیا خطے کے اندر امن کو قائم رکھ سکتے ہیں یا امن کے لیے نقصان دہ ہیں. دوسری بات، پاکستان جیسا ملک جس نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے، کیا اس کی سیکیورٹی اب ہمیں جو ہے وہ لینی چاہیے؟ کیا صحیح. اس کا شیلٹر ہمیں لینا چاہیے؟ کیا ایک نیوکلیئر پاکستان جس کی ایک بریگیڈ جو ہے سعودی عرب میں دفاع کے لیے پچھلے کئی سالوں سے تعین ہے، کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ صحیح. غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. سر آپ نے سیکیورٹی کی بات کری ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی عرب ممالک کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، سیکیورٹی شیلٹر کی جو بات ہو رہی ہے، ایک اسٹیٹس پڑھ رہا تھا تقریباً اگر میں قطر کی بات کروں، یو اے ای کی بات کروں یا اور پھر کویت کی بات کروں، متحدہ عرب امارات کی بات کروں، ان 4 ممالک کا دفاعی بجٹ سالانہ $125 بلین سے زائد ہے. اور ان کی فوج کتنی قوت رکھتی ہے یہ سب کے سامنے، اسرائیل کیا حشر نشر کرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. دوسری جانب ہم اپنی فوج کی بجٹ کی بات کر لیں، لگ بھگ $9 ارب کا بجٹ بنتا ہے، دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہم اس میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور پھر جس طریقے سے ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن بھارت کا جو حال کیا ہے بنیان مرصوص میں، مارکہ حق میں، تو میرے خیال سے اب خود عرب دنیا کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی سیکورٹی پہ جتنا خرچ کر رہے ہیں اگر اس کا آدھا بھی وہ پاکستان کی ہیلپ میں لگا دیں تو عرب دنیا کا نقشہ ذرا چینج ہو جائے سیکورٹی کو لے کر. دیکھیں، یہاں ابھی جو 28,000 فوجی تعینات ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر امریکہ کے، جی. اور اسی طریقے سے جاپان کے اندر 50,000 امریکی فوجی تعینات ہیں. ابھی ذرا آپ سنیں کہ کیا کہا گیا، جس پہ تشویش کی لہر ایک ابھر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 28,000 فوجی جو کہ 11 اڈوں کے اوپر جنوبی ساؤتھ کوریا کے اندر موجود ہیں، ان کے آپ ہمیں جو ہے سالانہ پیسے ادا کریں $10 بلین. $10 بلین 28,000 فوجی کے لیے آپ ہمیں دیں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے جاپان سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، لیکن بات یہاں رکی نہیں. بات یہاں پہنچی کہ جناب جو اڈے وہاں موجود ہیں ان کی زمین بھی امریکہ کے نام پہ کر دیں. اچھا. یہ بات کون کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. کن سے کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اپنا تن، من اور دھن تینوں جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا. بالکل. اس لیے تو جھکا جو غیر کے آگے، تن تیرا نہ من. اس لیے غور کریں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، اور وہ ایک بہادر ملک ہے. وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے دشمن کے سامنے. بالکل. یہی فوج اگر پاکستان کا اگر وہاں دفاعی نظام قطر میں تعین ہوتا، آپ دیکھیں رافیل جہاز قطر کے پاس موجود ہیں، بالکل. F-15 ان کے پاس موجود ہیں، پھر ریپٹر ان کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ بہترین سسٹم موجود ہے. امریکہ کا سب سے بڑا امریکہ کے باہر دفاعی اڈا وہاں موجود ہے. سینٹرل کمانڈ کا ایریا وہاں، مڈل ایسٹرن کمانڈ کا جو ہے وہ پورا سینٹر موجود ہے. اور پھر یہ حملہ ہونا اور اس کا پتہ نہیں. اور پھر باقاعدہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، عرب نیوز یہ کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو علم تھا، اور انہوں نے ری فیولنگ جو ہے برطانیہ اور امریکہ نے فراہم کی ان جہازوں کو، اور سیکیورٹی کوآرڈینیٹس دیے. اچھا، ابھی یہ بات یہاں نہیں رک، ابھی اس سے آگے چلیں. آگے یہ ہے کہ جس دن یہ حملہ ہوتا ہے اسی وقت خود وزارت جو خارجہ ہے ان کی اسرائیل کی، اور اطلاعات و نشریات اس کی جانب سے یہ بیان آفیشل جاری ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس میں ہمیں معاونت کی اور ہم نے امریکہ کو بتا دیا تھا. صحیح. یہ بات کیا قطر کو امریکہ نے وارننگ جاری کی؟ کیا صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ تو اس بار حملہ ہوا ہے، آئندہ نہیں کریں گے؟ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ آئندہ نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا دنیا بے وقوف نہیں ہے؟ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ 3 ستمبر کو چائنا نے باقاعدہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور ڈکلیئر کیا، اور اپنا شو آف اسٹرینتھ جو تھا وہ پریڈ کے ذریعے ایگزیکٹلی. اور انہوں نے اچھا آپ یہ جو بات کی ہے چائنا کی، جو بات کی ہے جو حالیہ پریڈ میں جنہوں نے 80واں جشن منایا ہے،
اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا, سپر پاور تو ڈکلیئر کر دیا ہے, اپنا پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے امریکہ سے اب چائنا کی طرف, ان کی ٹیکنالوجی بھی اب دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت پاپولر ہو چکی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی کا بھی توڑ ان کے پاس آ گیا ہے چائنا کے پاس. تو اب مجھے بتائیے گا آنے والے وقتوں میں چین کا اب کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں, مشرق وسطیٰ میں بھی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی؟ کہ میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ چائنا نے ابھی یہی کہا تھا نا کہ ہم دنیا ملٹی پولر کی طرف جائے گی, یونی پولر ورلڈ جو ہے اس کا ختم ہو گیا, اور دھونس دھاندلی دھمکی اور سوشل میڈیا کے اوپر جو مغالطات ہیں وہ بکنے کا ٹائم ختم ہو گیا. اور ہم اس کے ایک ہفتے بھی نہیں گزرا کہ قطر پر حملہ کر دیا گیا, یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر. اگر چین اس کے اوپر ایک مضبوط کردار ادا نہیں کرتا تو پھر چین کے بطور سپر پاور رہنا کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہوگا. روس کے لیے خطے کے اندر اپنے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پھر کوئی ان کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا. Whoever is going to provide them with the shelter, defense shelter, is going to lead the جو گلف کا ریجن ہے وہ لیڈر آف دا ورلڈ وہ بنے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اکانومی بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اور وہ ہم نے ابھی قطر کے اوپر دیکھ لیا کہ اکانومی. پاکستان تو اکانومی نہیں تھی, لیکن بھارت کی اکانومی کا تباہ کرنے میں, دھڑم تختہ کرنے میں ہمارا بڑا کردار ہے, اور بالکل ہو رہا ہے, یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اس لیے اکانومی نہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ چین اور اس کا جو روس کا کردار ہے, اگر تو چین کرے گا تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ جی یہ وہی حماس ہے نا جس کے ساتھ جو ہے مغوی جب رہا کروائے تھے اسرائیل کے, تو اسی حماس کے ساتھ بیٹھے تھے. آج حماس دہشت گرد ہو گئے, آج ان کو آپ جو ہے قطر جیسے نیوٹرل ایریا کے اوپر جو ہے حملہ کر رہے ہیں. غضب خدا کا, آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ریاستی حل کی آپ بات کر رہے ہیں, اور ساتھ آپ جو ہے یہ ابھی میری فلسطینی سفیر سے ملاقات ہوئی تھی, ان کے چیف جسٹس آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات بڑی لمبی طویل نشست ہوئی 2.5-3 گھنٹے کی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ 2 ریاستی حل کے لیے جو ہم نے وفد بھیجنا تھا اس کو وہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں جا سکے. تو یہ کون سا پھر حل نکال رہے ہیں؟ صحیح. تو چین کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر اس نے اس خطے میں مضبوط کردار بطور سپر پاور نہ ادا کیا تو پھر اس کی طاقت جو ہے وہ صرف اس کے گھر تک. بالکل اس کو اب مضبوط کردار چین نے ادا کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات یہ بھی بڑی زبردست کہی کہ مضبوط معیشت سے زیادہ بہتر مضبوط دفاع ہوتا ہے. اگر مضبوط دفاع آپ کا نہیں ہے تو پھر حال وہی ہوتا ہے جو قطر کا ہوا ہے, یا دیگر جو ہے وہ بڑی جو امیر ریاستیں ہیں ان کا ہو رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کا. تو بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. ناظرین یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور کامنٹ بھی کیجیے گا, اپنی سجیشن بھی دیجیے گا. فیس بک, انسٹا اور ٹک ٹاک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیجز کو فالو کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.